ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین الحاج شیخ امیر علی سدھو کی فیملی، ان کے خانوادے، ان کے محرومین، استاد سید سبت جعفر، شہید عارف حسینی، فلسطین پارا چنار کے شہداء کی روح میں امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وَيُنَجِّ الصَّالِحِينَ وَيَضَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلَفُ آخَرِينَ۔ والصلاة والسلام على رسول ثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا قاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات محمد وآل محمد وعجل۔ عزاداران سید الشہداء، 5 سفر المظفر اور خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ یہ چند دن آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں اور ان کی گفتگو کریں کہ جو منجی عالم بشریت ہے، وہ کارواں شام پہنچا ہوا ہے، اور وہ شام کی مصیبتیں، وہ بازار میں کھڑے رہنا، وہ دربار میں اہل حرم کا لوگوں کے سامنے اور یزید کے گھر والے پردے کے پیچھے، یہ مشکلات کے دن ہیں، اور خدا ہمیں ان مشکلات سے عبور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزاداران محترم، امام نے جو اتنی مصیبت اور آلام کو اپنے اوپر لیا، اس کا مقصد اور ہدف دین کی نصرت، دین کی بقا۔ کوئی بھی چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی کہ حسین ابن علی اس کے لیے قیام کرتے سوائے لا الہ الا اللہ کے۔ یہی مقصد ہے، اور اسی مقصد کو لے کر اس پرچم حسینی کو، دنیا کو اللہ کی طرف لے کے آنا ہے۔
ایک مسیح جو بڑا فادر تھا، اس نے کہا کہ اگر ہمارے پاس حسینیت ہوتی تو ہم اس پرچم کو لے کر پوری دنیا کو مسیح کر چکے ہوتے۔ یعنی اتنا بڑا پیغام ہے، اتنا بڑا ایک اثاثہ ہے کہ اگر کوئی اس کو سمجھ جائے کہ بشریت کی بقا صرف حسینیت کے اندر ہے، اور یہی بات جو ہے وہ پہنچانی ہے اور اسی بات کو سمجھنا ہے۔ عزیزان محترم، جب کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے، کوئی چیز بڑی ہوتی ہے، تو اسے روکنے کی سازشیں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف جو فورس کام کر رہی ہوتی ہے وہ چھوٹی نہیں ہے۔ جب اللہ نے انسان کو خلق کیا، روئے زمین پہ بھیج دیا اور اپنے ہادی ایک کے بعد ایک بھیجتا رہا، تو ایسا نہیں تھا، مطلب کیا تھا، اللہ انسان کو ہدایت دیتا، انسان ہدایت لیتا رہتا۔ رکاوٹیں کیوں آئیں؟ کیونکہ سامنے ایک ایسی فورس ہے کہ جو اس ہدایت کو پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ ایک باطن ہے اور ایک ظاہر ہے، دو طاقتیں انسان کو ہمیشہ کھینچتی ہیں۔ ایک وہ ابلیس ہے کہ جسے خدا نے اپنی جگہ سے نکال دیا اور اس نے بھی وقت معلوم تک کا وعدہ لے لیا، اس کو مل گیا، موقع مل گیا۔ دوسرا انسان کا اپنا وجود ہے، خدا نے انسان کو بھی ایسا خلق کیا ہے کہ اس کے اندر چیزوں کی طرف کھنچنے کا، اٹریکٹ ہونے کا فطرتاً اس کے اندر اللہ نے اس کو ایسا رکھا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو اگر بھوک نہ لگے تو آپ نے کھانا تو نہیں کھانا۔ ایک آدمی کو بھوک ہی نہ لگے، کھانا کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ اب اگر یہ جو بھوک ہے اس کی ہے، یہ اس کو کیسے پتہ چلتا ہے اس کو بھوک لگ رہی ہے؟ میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے کہ بہرحال جہاں خوراک ہونی چاہیے وہاں جب خوراک نہ ہو تو وہ سگنل کو برین میں ٹرانسمٹ کرتی ہے۔ برین میں ٹرانسمٹ، جب برین میں یہ سگنل ٹرانسمٹ ہوتے ہیں تو وہ شعور کو احساس دلاتا ہے کہ تمہیں بھوک لگ رہی ہے۔ پیاس بھی ایسی ہے، پیاس بھی تشنگی کا احساس نہ ہو، چاہے باڈی ڈائلیوٹ ہی کیوں نہ ہوتی جائے، اگر احساس نہ ہو اور ایک شخص کھاتا رہے اور سگنل اس کو یہ ٹرانسمٹ کر ہی نہیں رہے کہ تمہارا پیٹ بھر گیا ہے، تو وہ کھاتا رہے گا۔ شخص پانی بھی پیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہرحال ایک انٹرنل فورس ہے جو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے اور انسان کے برین کو سگنل دیتی ہے۔ اب یہ نیچرل ہے۔ اب ایک شخص کو بھوک نہیں لگ رہی، ہم کہتے ہیں بیمار ہو گیا ہے، بچے کو بھوک نہیں لگ رہی، اس کو شربت پلاؤ، اس کو فلانی چیز کھلاؤ، ایپیٹائٹ اس کا ہو۔ شخص کو نیند نہیں آ رہی، تھک رہا ہے، گر رہا ہے، برین سگنل ہی نہیں لے رہا، نیند نہیں آ رہی اس کو۔ یا زبان ذائقے کو ٹرانسمٹ کرنا چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کھانا کوئی بھی اچھا کیوں نہیں لگتا؟ کھانا تو وہی ہے، آپ بھی وہی ہو، سگنل ٹرانسمیشن بریک ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ٹرانسمٹ ہو رہا ہے یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ برین، کیا یہی عقل ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے؟ اچھا یہ تو ظاہری چیزیں ہو گئیں، اب باطنی چیزیں۔ نماز پڑھ رہا ہے، لذت نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی؟ یہاں تو نہ زبان ہے، نہ ذائقہ ہے، نہ پیاس ہے، نہ بھوک ہے، تو کون سی ایسی چیز ہے جو مریض ہو گئی ہے جسے لذت عبادت کے سگنل ٹرانسمٹ نہیں ہو رہے؟ ہے نا، تھوڑا مشکل ہے لیکن بہرحال ہے۔ یعنی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں اپنی بات ہی کہوں گا، میں آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں۔ قرآن پڑھ رہا ہوں
تھوڑی دیر پڑھا بند کر دیا، تھوڑی دیر پڑھا بند کر دیا، ہو سکتا ہے کچھ اور پڑھ رہا ہوں، انسٹاگرام کھولا ہوا ہے، گھنٹہ ہو گیا، تھک نہیں رہا، ایک ریل، دوسری ریل، تیسری ریل، آنکھوں میں نیند آ گئی مگر پھر بھی یوں ہے، قرآن میں ایک صفحہ نہیں پڑھ پا رہا۔ تو کون سا سگنل ہے جس میں گڑبڑ ہو گئی ہے؟ کہیں تو ٹرانسمیشن ہے نا۔ اب ایک شخص ہے تہجد کی نماز میں، قنوت میں، وتر میں دعائے ابو حمزہ پڑھ رہا ہے۔ دعائے ابو حمزہ پتہ ہے نا آپ کو؟ چلیں تھوڑی اور ہلکی دعا لے آتا ہوں۔ دعائے جوشن کبیر رمضان میں پوری نہیں پڑھی جاتی، مولانا پڑھتے ہیں، ہم لوگ پھکواتے رہتے ہیں کہ انہوں نے تو پوری پڑھی ہی ہوگی کم از کم۔ دعائے جوشن کبیر پونا گھنٹہ لگتا ہے، فاسٹ ٹریک میں بھی جائیں آپ۔ قنوت میں ایک شخص دعائے جوشن کبیر پڑھ رہا ہے اور لذت بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی۔ تو یہ کون سے سگنل ہیں جو کہیں اور ٹرانسمٹ ہوتے ہیں؟ جب روح طاقتور ہو جائے، بدن گھنٹوں کھڑا رہتا ہے عبادت میں مگر تھکتا نہیں ہے، تو کہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ گڑبڑ ہی تو ہے، تبھی تو ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ دنیا کی لذتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں اور یہ نیچرل ہے، ہاں ایسا نہیں ہے آپ بولیں کہ یہ نہ ہو، نہیں ہوگی، یہ ہونی بھی چاہیے۔ نہ ہو تو انسان مریض ہے نا، ذائقہ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، فلانی چیز ہے۔ صاحب بتائیں جی کتنی زبردست جگہ ہے جی، رنگ ہے اور ماشاءاللہ گرینری ہے، بولیں جی مجھے نہیں اچھا لگ رہا، بولے بھائی مریض ہو، ورنہ یہ تو نیچرل ہے، یہ تو اچھی لگنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بدن چیزوں کو سمجھ رہا ہے، روح کی جو چیزیں ہیں وہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ ہم اس کو ڈائیگنوز نہیں کر پا رہے۔ دنیا کی کوئی ایکس رے مشین روح کو سکین نہیں کر سکتی کہ اس میں مشکل کیا پائی جاتی ہے۔ اسی کے لیے اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا۔ ان کا کام کیا تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ جو زکیہم، وہ تمہارا تزکیہ کرتے، تمہیں پاک کرتے، وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، تمہارے لیے آیتوں کی تلاوت کرتے، وَيُعَلِّمُ الْحِکْمَةَ، تمہیں حکمت کی تعلیم دیتے۔ یہاں کہیں نہیں بولا تمہیں روٹی دیتے، تمہیں پانی دیتے، نہیں، کس کو چاہیے یہ سب؟ اس کو جس نے اس بدن کو کچھ دیر کے لیے رکھا ہوا ہے۔ بدن تھوڑی دیر ہے، بدن یہاں سے اترا ختم، 60 70 80 90 بدن اتنا ہی ہے۔ یہ ہے جو ٹرانسفر ہو رہی ہے، ایک عالم دوسرا عالم، پھر تیسرا عالم، پھر چوتھا عالم۔ یہ عالموں میں کون ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے اور اللہ اب کتنے عالم سے یہ نیچے آیا ہے اور کس عالم میں ہے؟ درک تو یہی ہے، فی الحال تو ابھی ہم یہی ہیں، ابھی جب ہم دوسرے عالم میں بیٹھے ہوں گے تو وہاں بات کریں گے، فی الحال تو ہم اسی عالم میں ہیں۔ تو اس عالم میں جب بیٹھے ہوئے ہیں، فی الحال تو ہم ابھی سینٹرل اسٹیٹ میں ہیں، آ گئے، واپس بھی جانا ہے۔ اب جو واپس جانا ہے کس نے جانا ہے؟ بدن جائے گا؟ بدن تو نہیں جائے گا، تو آپ دفنا دیں، تھوڑے دنوں بعد سٹوری ختم۔ جتنے بھی آپ بدن پہ پیسہ لگوا لیں، اچھی بات ہے، بہرحال انسان کو صحت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن بدن تو یہی رہ جائے گا۔ تو جس نے جانا ہے اسی کے لیے 1,24,000 آئے ہیں۔ اور آج کا پورا سسٹم ہمیں پوری توجہ بدن پہ لگا رہا ہے، پوری توجہ، بدن رہنا، آسائشیں، کھانا پینا، ذائقے، کھا کے تھکتا ہی نہیں ہے انسان۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ صلی علی
محمد وآل۔ امام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے شکموں کو جانوروں کے لیے قبرستان بنا رکھا ہے۔ انسان تھک ہی نہیں رہا، کھانا بری بات نہیں ہے، کھائے انسان، لیکن کتنا کھائے، کتنا کھائے، اور کھا کر اینڈ ریزلٹ کیا چاہیے؟ جانے بات ہم خوراک اس لیے ہے کہ بدن اس کی عبادت کر سکے، اس کے لیے عبادت سب کچھ ہے، نماز نہیں ہے آپ نماز پڑھتے رہے نا، ہر کام، یعنی اللہ تیری میں نعمتوں کو استعمال کر رہا ہوں، کھانا پینا یہ سب تیری نعمتیں ہیں، میں ان کو استعمال کر رہا ہوں، اور پھر انسان خدا نخواستہ اسی کے لیے گناہ کرے۔ ایسی خوراک کا کیا فائدہ جو اس کو طاقت دے اور وہ طاقت کو خدا کی راہ کے بجائے خدا کے مقابلے میں گناہ میں صرف کرے، اور یہ چیز تو خود گواہی دے گی۔ تو اسی لیے جو مین فوکس ہے وہ روح ہے، روح، اور آج روحیں مریض ہیں، روحوں کا علاج نہیں ہے، کوئی اسکینر نہیں کر پا رہا، یہ کتنا منافق ہے، کوئی اسکین مشین نہیں بتاتی کہ اس کے اندر بکس کتنا پایا جاتا ہے، تہمت کتنی ہے، کینہ کتنا ہے، غیبتیں کتنی کرتا ہے، کوئی مشین نہیں ہے۔ کون اس چیزوں کو صحیح کرے گا؟ عقل جو کہ اللہ نے کمال کے لیے انسان کو دی ہے، یہ اندھیرا، یہ ظلمت ہے، تو دوسری فورس کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ جو دوسری طاقت اپنے پورے سسٹم کے ساتھ انسانیت کو ایک تاریکی اور جہل میں لے کے جا رہی ہے، وہاں پر صرف وہی نور ہے جو ولایت کا نور ہے۔ وہ نور اگر ولایت کا آپ کو مجھے نہ ملے، ہم ان تاریکیوں کو چیر نہیں سکتے۔ اسی لیے رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد، رسول خدا نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے، یہ چراغ نہ ہو تو یہ جو انسانیت جو جہالت سے بری ہے یہ ڈوب جائے گی، یہ غرق ہو جائے گی، یہ اندھیرا ہے تاریکی۔ حسین چراغ ہے، اسی لیے یہ ذکر چراغ ہے، یہ مجلس ہدایت ہے، یہ تربیت کی جگہ ہے، یہاں سے اٹھنے والا خدا کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، چند دن بہرحال میں نے آپ کو زحمت بھی دی، تکلیف بھی دی کہ عقل جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ روح اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بے شک بدن امپورٹنٹ ہے، بدن تاثیر لیتا ہے، بدن سالم ہوگا تو روح کا بھی ساتھ دے گا، لیکن آپ دیکھیں نا کیسی ارواح گزری ہیں بدن کے ساتھ کہ خدا کی عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں، تھک نہیں رہے، خدا کی عبادت رکوع میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، سجدے میں ہے، تلاوت کر رہا ہے، قیام ہے تو قیام ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ان ساری چیزوں کو کہاں دیکھیں؟ اب آپ بولے مولانا صاحب کہ ہر وقت سجدے میں پڑے رہے، نہیں، کبھی تو سجدہ طولانی ہو، کچھ تو کیلکولیٹ کروں کہ میرا سجدہ کتنی دیر کا ہے۔ اور سائنس بھی یہ کہتی ہے اب تو کہ سجدہ خاک پہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کی نیگیٹو جو باڈی کے اندر ہوتی ہیں وہ زمین اس کو کھینچ لیتی ہے، اسی لیے خاک پہ سجدہ ضروری ہے، اور بہترین خاک کربلا ہے۔ زمین میں پاور ہے، زمین کے اندر پاور ہے جو برین کے ساری، آپ جب باڈی ٹرانسمٹ کرتے ہیں سب اس کو، جتنا طولانی سجدہ ہوگا۔ آیت اللہ غازی رضوان اللہ علیہ شاگرد کہتا ہے میں گھر آیا ملنے حجرے، دیکھا سجدے میں، کھڑا رہا کھڑا رہا کھڑا رہا سجدے میں، میں چلا گیا سجدے میں۔ جب خالق کو کوئی پہچان جائے
تو مخلوق جھکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اذان محترم، یہ میری زندگی میں اذان محترم ایسے ایسے عبادت گزار گزرے کہ جو پوری رات قیام میں گزار رہے، اور میں اٹھ ہی نہیں رہا۔ میرے سے میں تو اٹھا کے پبلک تھک رہی ہے، بیٹا اٹھ جاؤ نماز قضا ہونے والی ہے، اٹھ جاؤ، نہیں ابھی ٹائم ہے۔ کیوں؟ بدن بھاری ہے۔ بدن جب بھاری ہو جائے تو روح بلند نہیں ہو سکتی۔ روح کو بلند کریں تاکہ بدن اس کا ساتھ دے۔ بدن بہرحال سواری لے کے سفر کر رہا ہے، لیکن روح ہی کمال پر اذان محترم پہنچاتی۔ اسی لیے اللہ نے اس کی خوراک کے لیے اپنا خود انتظام کیا ہے۔ آج روحیں پریشان ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جوان آج کے معاشرے میں کیوں مشکل میں؟ کیونکہ اس کی روح کی خوراک جہاں سے چاہیے اس کو مل نہیں رہی۔ تو وہ آپ دیکھیں، بدن تو سب کے ویسے ہی ہیں۔ اب تو خیر بدن بھی رپورٹ ہو گئے، بچے لیپ ٹاپوں میں بیٹھ کے ویسے ہی ہو گئے، سر جھکے ہوئے، ہل نہیں رہے۔ برائلر مرغی کھا کے آدمی ویسے بھی نہیں ہلتا، ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے آدمی۔ اب سوچ، خوراک، نگاہیں، بات ہی نہیں ہو رہی پبلک سے، بات ہی نہیں۔ میں بعض جوانوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، سوال ہی نہیں کر پاتے، ذہن مایوس ہو گیا، دب گیا بدن، روح۔ اب روح کو صحیح خوراک نہیں ہے تو آپ دیکھیں ڈرگس معاشرے میں کتنی عام ہو گئی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نشہ کرنے سے انسان کو تسکین ملتی ہے، تسکین کی طرح، اور انسان اپنے آپ کو غلط چیزیں، غلط اذانت۔ معاشرے کے پاس سکون نہیں ہے، دنیا سکون دے بھی نہیں سکتی۔ اگر اطمینان چاہیے، اگر سکون چاہیے، قرآن میں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کا ذکر اطمینان دے سکتا ہے، اطمینان دے سکتا ہے، اسی کا ذکر اطمینان۔ جتنا آپ خدا سے دور ہوں گے، آپ دور ہو رہے ہیں، خدا پھر بھی دور نہیں ہو رہا۔ خدا تو وہیں ہے، خدا کسی جگہ پہ تھوڑی ہے۔ خدا کہاں ہے؟ خدا کہاں ہے؟ عقل ادراک کر سکتی ہے، دیکھ نہیں سکتی عقل، دیکھ نہیں سکتی، عقل ادراک کر سکتی ہے۔ دیکھنا کام قلب کا ہے، قلب اور سپرلیٹو ڈگری ہے عقل کی بھی۔ اگر قلب کے بارے میں پڑھنا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اردو میں کتاب ترجمہ ہو چکی ہے، پرانی کتاب ہے قلب سلیم، شاید دست غیب ہی کی کتاب ہے۔ قلب جو ہے وہ ایک ہائیسٹ لیول ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا، میں کسی چیز میں سما نہیں سکتا سوائے قلب مومن کے، سوائے اس کا مطلب قلب دیکھ سکتا ہے، عقل دیکھ ادراک کر، عقل کا کام ادراک۔ اسی لیے قرآن نے عقل کے صیغے کو کئی دفعہ استعمال کیا ہے۔ عقل کو اپنی اپلفٹ کریں تاکہ پھر آپ خود تجزیہ تحلیل کر سکیں کہ معاشرے میں، دنیا میں ہو کیا رہا ہے، میری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ دنیا آپ کے سامنے ہے، حق اور باطل واضح ہو چکا ہے، باقی سب الجھنے، سب جو ہم جن چیزوں میں الجھے ہوئے سب الجھنے ہیں، اور دشمن پوری طاقت لگا کر عقلوں کو سلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کی انرجی کو ایکسٹرا ضائع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مذہب کے نام پہ، سیاست کے نام پہ، قوم کے نام پہ، ملکوں کے نام پہ، جو جہاں پھنستا ہے اس کو پھنساتے رہو۔ فرقوں کے اندر اور فرقے اور آپس میں اختلاف، اصل مقصد سے دور ہو جاؤ۔ مگر ابھی انشاءاللہ کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ صلی محمد، امام تشریف لے آئیں تو آپ سوچیں کہ ہم امام کے پاس کیسے جائیں گے؟ امام بولے، امام ہی کی اطاعت ہے نا، جب امام آئیں گے تو امام ہی کی اطاعت ہوگی۔
پھر یہ تھوڑی ہوگی کہ فلانا گروہ یہ بول رہا ہے، فلانا گروہ یہ بول رہا ہے، انجمنیں یہ کہہ رہی ہیں، نوا خان یہ کہہ رہے ہیں، مولانا یہ کہہ رہے ہیں، مطلب یہ آپ کریں گے مولا کے سامنے؟ تلوار بہت تیز ہے مولا کی، بہت تیز ہے. تو وہاں تو آپشن نہیں ہے، وہاں تو صرف اطاعت ہے. اور حدیث ہے جب کوفہ میں امام اپنے مسند پہ آ کے بیٹھیں گے، کچھ بیان کریں گے، ان کے بیان کرتے لوگ ایسے بھاگیں گے جیسے بھیڑیں بھاگتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں عادت ہی نہیں عقل کی گفتگو سننے کی. ہم تو وہی سننا چاہتے ہیں جو پہلے سے سنایا جا رہا ہے. نئی بات مولانا نئی بات کر رہے ہیں، یہ کون سی نئی بات لے آئے؟ ایسا اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے اپنے آپ کو آج کی اس تاریکی اور جہالت جسے دنیا ماڈرنائزیشن کہہ رہی ہے، یہ ماڈرنائزیشن نہیں ہے. یہ کیسی ماڈرنائزیشن ہے کہ کتے کی تو قیمت ہے، انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ کیسی ماڈرنائزیشن ہے؟ یہاں پر صرف ایک طبقہ، ایک گروہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، باقی انسان نہیں ہے. فلسطین میں آپ کے سامنے ابھی آج ایک آدھ دو دن کے اندر کتنے بچوں کی قربانی ہو گئی. دنیا خاموش ہے، دنیا بول ہی نہیں رہی ہے. تو یہاں عقل سلا دی گئی ہے. دشمن یہی کام کرتا ہے نا، دشمن کیپسول دیتا ہے ہر سال، دیکھتا ہے قومیں کہاں کھڑی ہوئی ہیں. ایسا نا تو اپنی روح کو اوپر کام کریں. اب ہر شخص اپنی روح کے اوپر اس کا امتحان الگ ہے. یہ سید ہاشم حداد جو کربلا کے رہنے والے تھے، آقا قاضی کے شاگردوں میں سے تھے. لوہے کا کام کرتے تھے، حداد لوہار کو کہتے ہیں. لوہے کا کام کرتے تھے، تھوڑے سے پیسے ملتے تھے، باکس رکھا ہوا تھا، اس پہ لکھا تھا جس کو جتنی ضرورت ہے لے جائے. جو بچتا تھا گھر لے آتے تھے. فقر کی زندگی تھی، غربت میں زندگی گزارتے تھے. گھر جو تھا وہ زوجہ کی والدہ وہ سامنے رہتی تھی، اور اسی غربت پہ ہر وقت ان کو تانے پڑتے تھے، سنتے رہتے تھے. ایک دن تانے زیادہ پڑ گئے، اپنی چھت پہ چلے گئے کہ مجھے آواز نہ آئے، لیکن انہوں نے وہاں بھی نہیں چھوڑا. نکلے، کربلا چھوٹا سا تھا، باہر بھاگے جنگل کی طرف. بھاگتے بھاگتے دیکھا کہ خود برابر میں بھاگ رہے ہیں. امتحان یہی تھا، استاد نے یہی کہا تھا کہ تمہیں صبر کرنا ہے، تمہیں خاموش رہنا ہے. اور اس امتحان میں کامیاب ہوئے. روح تجرد کر گئی، بدن سے روح باہر آ گئی. خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پھر روح نے پرواز کیا، میں نے اوپر سے پھر کائنات کے جلوے دیکھے. جب روح کے اوپر کام کریں گے، روح کا کنیکشن باڈی کے ساتھ ہے. آپ کا میرا امتحان الگ الگ ہے. ہو سکتا ہے میرا امتحان کسی اور چیز سے ہو، آپ کا امتحان کسی اور چیز سے. اور جب تک آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے کامیاب نہیں ہوں گے. فتنے کا دور ہے، آخری زمانہ ہے. فتنہ ہوگا، فتنہ اس سے بڑھ کر ہوگا. لیکن دعا یہ مانگنی چاہیے، خدا مجھے ان فتنوں میں کامیابی دے. مومن فتنے کے بعد نکھارا جاتا ہے، اور باقی گر جائیں گے، نیچے گر جائیں گے لوگ. عزیزان محترم، تو بہرحال اس لیے کہ میں آپ کی خدمت میں چند دن بہرحال زحمت کی اور بہت خوش گفتگو میں لے کے آیا آپ کے لیے. لیکن بہرحال آپ نے بہت ہی حسن ظن اور بہت بہترین طریقے سے امام رضا علیہ السلام ارشاد فرمایا، اللہم صلی محمد وآلہ. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہے اس کے لیے کچھ نشانیاں ہیں. کل 4 نشانیاں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، آج چند نشانیاں آپ کی خدمت میں اور التماس سے دعا. ہم اپنی عقلوں کو دیکھیں کہ کیا یہ سالم ہے یا نہیں ہے. کل 4 کی، جس کی عقل سالم ہے اس کے وجود سے خیر، پازیٹیو انرجی نکلنی چاہیے. جس کی عقل سالم ہے اگر اس کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے تو اس سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تیسری کہ وہ اگر کسی کی چھوٹی نیکی سنے تو اس کو بڑا سمجھے. چوتھی، اپنی بڑی نیکی کو وہ
چھوٹا سمجھے۔ کتنا انسان گر گیا، کتنا انسان اپنے آپ کو، نفس کو اس نے گرا دیا۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ جب کوئی حاجت مند اس کے پاس آئے یا سوال کرے تو کبھی اس کا دل تنگ نہ ہو اس باتوں سے کہ یار پھر آ گیا، پھر وہی بات۔ نہیں، دے سکتا ہے دے، نہیں دے سکتا مشورہ دے دے، نہیں دے سکتا مدد زبانی کر دے، دعا دے دے، معذرت کر لے۔ یہ نشانی بہت امپورٹنٹ ہے۔ جس کی سالم عقل ہے وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے کہ یار یہ کیا ہر دفعہ میرے پاس ہی کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے۔ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بہرحال کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے پروردگار نے کہا موسیٰ اگر کوئی سوال لے کر تمہارے پاس آئے تو اس کو دھتکارنا نہیں، اگر دے سکتے ہو تو دو، نہیں دے سکتے تو عذر خواہی کر لو، معذرت کر لو۔ کیوں؟ خدا کہتا ہو سکتا ہے تمہارا امتحان ہو، ہو سکتا ہے تمہارا، خدا امتحان لے رہا ہو، خدا پتہ نہیں کس کو بھیجا ہو، کس کے سامنے کس کو بھیجا ہو کہ تمہارا امتحان لے رہا ہو۔ خدا چیک کرتا ہے، خدا انہی چیزوں سے چیک کرتا ہے۔ انسان کو نہیں پتا ہوتا، انسان بعض اوقات ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں ایکچولی۔ ہم بعض اوقات شخصیت کو دیکھ کر اگر ہمیں پتا ہو کہ کوئی بڑی شخصیت ہے تو ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے، اور ہمیں پتا ہو کہ شخصیت جو ہے وہ نارمل ہے تو پھر دیکھیں آپ ہمارا، تو ہم وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ایسی عقل تو سالم ہو ہی نہیں سکتی نا۔ سب کو ایک ترتیب کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جہاں زیادہ کمی کے چانس ہو وہاں انسان کو اور بڑھ چڑھ کر آگے جانا چاہیے۔ وہ مشہور واقعہ میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض بھی کر چکا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ پھر ہمارے واقعے ہمیں سناتے ہیں، آپ نے کہا تھا، آپ نے اب عمل کرنا پڑے گا، ہمارا ہی امتحان لینا پبلک شروع کر دیتی ہے۔ بار بار ڈر بھی لگتا ہے کوئی بات بیان کرتے وقت۔ مسجد نبوی ہے، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد، لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بدو عرب آیا، لباس اچھا نہیں تھا، آ کے بیٹھا، برابر میں جو بیٹھا ہوا تھا آج کل کے حساب سے کاٹن کے کپڑے پہن کے جیسے بیٹھا ہوتا ہے آدمی، صاف ستھرے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوگا، پیسے والا ہوگا۔ تو اس نے دیکھا کہ برابر میں آ کے بیٹھا ہے تو تھوڑا سمیٹا اپنے آپ کو۔ جب اس نے اپنے آپ کو سمیٹا تو متوجہ ہو گیا کہ یہ بات رسول خدا نے دیکھ لی ہے اور یہ بات مناسب نہیں ہے۔ کھڑا ہو گیا، احساس ہو گیا، کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس شخص کو اپنی آدھی جائیداد دے دیتا ہوں۔ تو وہ شخص کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ مجھے آدھی جائیداد نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کل میں بھی اس کی طرح کروں۔ کتنا پیغام ہے انسان۔ ہاں ایسی ہے نا، ہم تو دنیا کو ایسی دیکھتے ہیں نا، وی جج، کیا ہے وہ انگریزی میں، وی جج اے بک بائی اٹس کور۔ ہاں کور، کتاب کے کور کو دیکھ کے ہم کتاب کو جج کرتے ہیں، جبکہ اوپر سے بڑا ڈیزائن اچھا ہو اندر کھوکھلی ہو کتاب۔ تو ہم بھی ظاہر کو دیکھتے ہیں آج کل، فلانے نے کون سے برانڈ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کون سی گھڑی اس کے ہاتھ میں ہے، ہم ایسی جج کر رہے ہیں آج کل لوگوں کو۔ زان محترم یہ مسئلہ ہے، یہ سالم عقل ایسے بیہیو نہیں کرتی۔ اللہ ہماری باطن کی آنکھ کو کھولے تاکہ ہم لوگوں کی اصلی شکلیں دیکھیں۔ آیت اللہ بہجت کے پاس جب جاتے تھے تو کہتے تھے استغفار کر کے آیا کرو، کیونکہ تمہاری نفس کی اصلی شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ابھی آپ یہ تو اولیاء کرام کا ظرف بہت بڑا ہے، یعنی ہم اپنے استادوں کے پاس جب جاتے تھے ہمیں پتہ تھا، اور وہ کبھی کبھی بتا بھی دیتے تھے کہ جو رات کو تم نے غلطیاں کی ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا رویہ ایسا نہیں تھا ہمارے ساتھ۔ انہوں نے ہمیشہ ہمیں ہماری اصلاح ہی کی ہے۔ اگر
اور یہ روایت ہے جان محترم، اگر ہم لوگوں کو، روایت ہے کہ اگر لوگوں کو ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چل جائے اندر سے، ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دیں. کتنا خدا نے چھپایا ہوا ہے. تو جب وہ دیکھے بغیر دے رہا ہے تو میں اپنے دروازوں کو دیکھے بغیر کیوں بند کر دیتا ہوں؟ بہت ضروری ہے یہ. تو سالم عقل کی نشانی ہے. پھر چھٹی نشانی، جس کی عقل سالم ہے وہ علم حاصل کرنے سے تھکتا نہیں ہے. اور یہ ہمارے جوانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پڑھائی سے تھکنا، علم ہے جو آپ پڑھتے ہیں ایکسٹرا پڑھیں، فلانا پڑھیں. اس ایج میں بچوں کو بہت پڑھنا چاہیے، بہت کتابیں پڑھنی چاہیے، ایکسٹرا بکس پڑھنی چاہیے. آپ کو دنیا کے بارے میں فزکس پڑھتے ہیں تو فزکس کے 5-6 جرنل پڑھنے چاہیے، فزکس کی ویب سائٹس پہ جانا چاہیے، تحقیق ریسرچ کرنی چاہیے. بعض حوزے کے اساتید ایسے تھے کہ ایک ایک ٹاپک پہ 100 کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، اور میرے جیسے طالب علم سے آپ 2 کتابیں پوچھ لیں، مجھے نام نہیں پتا. تو آپ دیکھیں کہ علم حاصل کرنا، کوئی بھی علم ہو، دنیاوی ہو، دینی ہو، یہ بھی ہماری ڈویژن ہے، ورنہ علم تو علم ہے. جو معاشرہ علم سے تھکتا نہیں وہ معاشرہ. اب آپ معاشرے کا حال، ہمارا ہی معاشرہ ہے، ہم کہاں کریں؟ ہمارے معاشرے میں شاپنگ مال، کافی شاپ کی تعداد دیکھیں آپ، اور لائبریریاں دور دور کلومیٹر پہ لائبریری نہیں ہے. باقی ساری چیزیں بنے جا رہی ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں. قوم کہاں بزی ہے؟ جو چیز زیادہ ہوگی قوم وہیں بیٹھے گی نا. لائبریریاں ہوں گی تو لائبریری میں بیٹھے گی. تو ہم اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ بھائی پیسہ ابھی اگر کمانا ہے تو پیسہ بھی کمایا جا سکتا ہے. اب اچھی سی لائبریری بنائیں، اس میں کافی شاپ بنا لیں، پڑھنے والے بھی بیٹھیں، کتابیں بھی پڑھیں. لائبریری ہو، ہر کوئی کتاب بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، پرنٹنگ اتنی مہنگی ہو گئی، ظاہر ہے آپ کتاب خریدنا بھی آسان. اکثر جب ہم کسی کتاب کا بولتے ہیں تو بچوں کا میسج آتا ہے مولانا صاحب PDF مل جائے گی، یعنی وہ بھی مفت میں ہی چاہیے ہمیں. اچھا مل جائے گی، بھیج دی، کھول کے بھی نہیں دیکھی. جانب جستجو کیسے کیسے لوگ تھے عزیزان محترم جنہوں نے، اور یہ حقیقت ہے، آپ کے معاشرے میں آس پاس ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسٹریٹ لائٹس میں پڑھا ہے، روشنی، گلیوں کی روشنیوں میں تعلیم حاصل کی، اور پھر اس روشنی کو دنیا میں پھیلایا ہے. اور ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے ہم پڑھی نہیں، کتابیں نہیں پڑھ، ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ جو انٹر میں پوئم میرے والد صاحب نے پڑھی تھی، ہم نے بھی وہی پڑھی، کورس اپ گریڈ ہی نہیں ہوا. اور جو کورس پڑھایا جا رہا ہے اس میں سے کیا پڑھایا جاتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ کیا ہے میتھس؟ اسکول ماشاءاللہ آپ کے لاہور میں بھی اتنے زبردست کھلے ہوئے ہیں فیسوں کے حساب سے، پڑھائی بے شک، لیکن عقل کہاں ہے؟ کیا برین بن رہے ہیں؟ پچھلے 70 کون سے سال، کتنے سال ہو گئے میں آزادی کو؟ 77 سال. اوپر جانا چاہیے تھا نا، نیچے کیوں جا رہے ہیں؟ وہ برین کہاں ہیں جو قوم کو اوپر لے کے جاتے؟ وہ کون سے برین ہیں جو اوپر آگے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کی یونیورسٹیاں انسان نہیں بنا رہی، کارپوریٹ یوزر بنا رہی ہیں. تو خود آپ کو مجھے کرنا ہے. وہ شہید کا واقعہ عزیزان محترم، بہرحال وہ شہید یقیناً ہمارے لیے دعا ہی کرتا ہوگا جب اس کا یہ واقعہ مجھے یاد آ جاتا ہے. وہ ہائی اسکول میں پڑھتا تھا، بہت پاک صاف ستھرا اچھا لڑکا تھا، نیک لڑکا. لڑکے اس کو اکثر تنگ کرتے تھے کہ تم اتنے اچھے ہو تو جنگ پہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ 8 سال کی ایران عراق کی وار تھی اس زمانے میں. استاد نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، جو ٹیچر تھا. کہا میں نے دیکھا ان لڑکوں نے اسے گھیر لیا ایک دن، کہا کہ تم ایسے ہو تو جاتے کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا میں ہائی اسکول ختم ہونے والا ہے، میں ٹاپ یونیورسٹی میں جاؤں گا اور وہاں پر سیمسٹر میں بھی ٹاپ کروں اور پھر میں جاؤں گا جنگ میں. کہا کیوں؟
کہا میں نہیں چاہتا کل کو لوگ بولیں کہ پڑھے لکھے لڑکے نہیں تھے. وقت گزر گیا، وہ اسکول ایک جو ٹیچر تھا وہ ایک آپریشن پہ ہیڈ لگ گیا. بصرہ اور آبادان کے درمیان میں ایک نہر ہے جسے آروند کہتے ہیں. آروند پہ اس کی ڈیوٹی تھی کہ جو مائنز اندر لگی ہوئی ہیں ان کو ہٹائیں تاکہ فوج ادھر جا سکے. مائنز نہیں، پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا. تو وہ اس صف کو جو ڈائیورس کی تھی جنہوں نے مائنز کو ہٹانا تھا اس کو سیدھا کر رہا ہے تو دیکھا اس کو وہی لڑکا نظر آ گیا. بہروز نام تھا اس کا. کہا بہروز تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا میں امام صادق یونیورسٹی جو تہران میں تھی وہاں پہ میں نے پڑھا اور میں نے چھوڑ کے آ گیا ہوں بس. کہا خود آپریشن شروع ہوا، پانی میں گئے، ایک مائن ایکٹیویٹ ہوئی، پھٹ گئی، استاد بھی زخمی ہو گیا، کچھ عرصے کوما میں رہا. ہوش آیا، باہر نکلا، دیکھا پوسٹر پہ اس لڑکے کی تصویر تھی. وہ لڑکا اس آپریشن میں شہید ہو گیا تھا. یہ اس کے گھر گیا کہ بہرحال باپ کا بچہ، ماں باپ غریب تھے. کہا کہ بہرحال جب اس کا انتقال ہوا، شہید ہوا، تو اس کی پھپھی جو تھی وہ امریکہ میں رہتی تھی، وہ آئی اور اس نے ہمیں کہا کہ تمہارا بیٹا پڑھا لکھا تھا، انٹیلیجنٹ تھا، وہاں چلا جاتا، سائنٹسٹ بنتا، ڈاکٹر بنتا، پی ایچ ڈی کرتا، پتہ نہیں کس چکر میں آپ نے مروا دیا اپنے بچے کو. غریب سے خاموش رہے. کہا دوسرے دن صبح یہ روتی ہوئی واپس آئی اور کہتی ہے میں نے رات کو خواب میں بہروز کو دیکھا ہے. اور کیا دیکھا؟ کہا یہ یونیورسٹی گریجویشن سیریمنی میں جو گاؤن پہناتی ہے نا وہ پہنا ہوا تھا سفید رنگ کا اور آسمانوں میں پرواز کر رہا تھا. اور اس نے اس گاؤن کو ہٹایا تو اس پہ سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا، ڈاکٹر بہروز فرام امام حسین یونیورسٹی. امام حسین، حق اور باطل کھینچ گیا حسین. کچھ بھی پڑھ لو، اگر حسین کے نہیں ہو انسانیت نہیں ہے تمہارے اندر. یہ علم بہت ضروری ہے. عزیزان محترم، معاشرے میں علم کا پودا لگائیں. علم کا درخت لگانا بھی ضروری ہے، بہرحال کلائمیٹ چینج ہے، لیکن علم کا پودا لگائیں. کتابیں خرید کر تحفے میں دیں، لوگوں کو پڑھائی کریں. سالم عقل کی نشانی ہے. اگلی نشانی، عزیزان محترم وقت بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کی عقل سالم ہے وہ خدا کے دشمن کے سامنے عزت کے بجائے خدا کی خاطر ذلت کو قبول کرتا ہے. خدا کے دشمن کے مقابلے سامنے اسے دشمن سے عزت نہیں چاہیے. ہیہات منا ذلہ، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. عزیزان محترم خوب یہ بہت ضروری ہے. آج بحیثیت قوم ہم اللہ کے دشمن کے سامنے عزت دار ہونا چاہتے ہیں یا خدا کی خاطر ذلت کو برداشت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ خود ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے. آج ہم بڑی بڑی طاقتوں کو خوش کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں یا پھر خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اگلی نشانی، جس کی عقل سالم ہے وہ خدا کے لیے توانگری سے بہتر، یعنی خدا کے مقابلے میں اس کے پاس کچھ ہو اس سے بہتر وہ خدا کے لیے فقر اور محتاجی کو پسند کرتا ہے. کہ میں خدا سے دور ہوں، میرے پاس یہ ہو وہ ہو. سالم عقل یہ نہیں کہتی، کہتی محتاج ہو جاؤ خدا کے، یہ زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ یہ دنیا نے تھوڑی دیر رہنا ہے. عقل یہی کہتی ہے. دنیا، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد و رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ فقری فخری، میرا فقر، میری محتاجی تیری بارگاہ میں پروردگار میرے لیے افتخار ہے. انسان اس کا محتاج ہو، نہ کہ لوگوں کا محتاج ہو، نہ کسی اور کا تیری بارگاہ میں محتاج ہوں پروردگار. کوئی کہتا ہے میرا یہ رہ گیا، میرا وہ نہیں ہوا، میرا یہ کام نہیں ہوتا. عزیزان محترم، دنیا اس لیے تھوڑی ہے کہ آپ کے کام سارے ہو جائیں. دنیا تو کبھی بھی سارے کام نہیں کرے گی. ایک کام ہو جائے 4 کام پھر رک جائیں گے.
6 ہو جائیں پھر رک جائیں گے، صحت ٹھیک ہوگی، بچہ بیمار ہو جائے گا، بچہ بیمار ہو جائے گا، کوئی فوت ہو جائے گا۔ دنیا کا کام ہی یہی ہے۔ دنیا میں اطمینان کو مت ڈھونڈیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محنت نہیں کریں، کام نہیں کریں، نہ سب کریں، علاج کریں، سب کریں جو کہتا ہے، لیکن اصل اطمینان اس کی بارگاہ میں ہے۔ اللہ عزیزان محترم، اس کی بارگاہ میں محتاج ہو، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو پھر یقین رکھیں کہ اس کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ وہ بعض اوقات زندگی میں خود ہمیں ایک کنارے پہ لگا دیتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ میری طرف پلٹے گا یا نہیں پلٹے گا، اور اسے پسند ہے، اسے پسند ہے میری مخلوق میری طرف متوجہ ہو۔ لیکن ہم بعض اوقات مشکلات میں بھول جاتے ہیں کہ وہ کچھ چاہ رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے لیے زمین کے خزانوں کو کھولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو کمال پہ لے جانا وہ خود چاہتا ہے۔ اس کی چاہت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ سب اس نے اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے چاہو، تم میرے پاس آؤ، مجھ سے بات تو کرو، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا خالق ہوں۔ بچے میدان میں کھیل رہے ہیں، بچے کے بدن پہ مٹی لگی، لباس گندا ہوا، گھر گیا، ماں نے دروازہ کھولا، عارف کھڑا دیکھ رہا ہے، ماں کہہ رہی ہے پھر تو مٹی لگا کے آ گیا، منع کیا تھا، اب میں تجھے گھر آنے نہیں دوں گی، تو روز کپڑے گندے کر کے آتا ہے۔ بیٹا نے کہا ماں مجھے آج آنے دیں، میں کل ایسا نہیں کروں گا۔ کہا روز بیٹا تیری یہی داستان ہے، کہا مجھے آج آنے دیں، چلا گیا۔ دوسرے دن دیکھا پھر بچے بازار میں چوک پہ کھیل رہے ہیں، پھر بچے کے کپڑوں میں مٹی لگ گئی۔ اب جب جانے کا وقت آیا تو اس بچے نے کہا اپنے دوستوں سے یار آج مجھے اپنے گھر لے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا آج میری ماں دروازہ نہیں کھولے گی۔ انہوں نے کہا ہم تو خود بڑی مشکل سے اپنے گھر جاتے ہیں۔ بیچارہ بچہ مجبور ہوا، پھر اپنے دروازے پہ کھڑا دستک دے رہا ہے، کہہ رہا ہے ماں مجھے آنے دے، مجھے پھر غلطی ہو گئی۔ ماں اندر رو رہی ہے کہ یہ روز یہی کرتا ہے، بچہ باہر رو رہا ہے کہ آج مجھے پھر آنے دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ عارف کھڑا دیکھ رہا ہے، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، ماں سے کہا دروازہ کھول دو۔ ہم بھی اس کی بارگاہ میں روز غلطیاں کرتے ہیں، روز کوتاہیاں کرتے ہیں، مگر اس نے کبھی دروازے کو بند نہیں کیا، بند نہیں۔ عزیزان، اس کی بارگاہ ایسی ہے۔ شیطان ہے، وسوسے کرتا ہے، تم نے گناہ کر لیا، تم نے یہ غلطی کر لی، اب تم نمازیں کیسی پڑھ رہے ہو؟ اس کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ عزیزان، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ عزیزان محترم، بہت ضروری ہے، فقری اس کی بارگاہ میں محتاجی بہت ضروری ہے۔ جو اپنے آپ دیکھیں، ہم محتاج تو ہیں چاہے ہم مانے یا نہ مانے، لیکن کمال یہ ہے کہ انسان اس بات کو تسلیم کر لے کہ پروردگار تو تو جانتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، زبان بھی میرا ساتھ نہیں دے سکتی اگر تو نہ چاہے، میری آواز وجود سے باہر نہیں آ سکتی اگر تو نہ چاہے، میری آنکھوں میں بینائی بھی تیرے ہی وجود کی وجہ سے، سب تیرا ہے پروردگار، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ محبوب کبریا خاک پر رکھ کر رخسار کو رات کی تاریکی میں فرماتے تھے
کہ پروردگار رب لا تکلنی الی نفسی، پروردگار مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے حال پہ مت چھوڑ۔ وہ محبوب رحمت للعالمین ہے، میں خدا کا بہترین بندہ نہ رہوں، اس کو سمجھ جائیں۔ اگلی نشانی، بس وقت تمام ہو گیا عزیزان محترم، جس کی عقل سالم ہے وہ گمنامی میں رہنا چاہتا ہے۔ جس کی عقل سالم ہے اسے شہرت پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی بارگاہ میں بہت مشہور ہے، وہ اس کی شہرت ہے۔ خدا خود کہتا ہے کہ جو میرا بندہ ہو گیا، میرا دوست ہو گیا، ملائکہ، زمین، موجودات سب کو بتا دیتا ہے۔ یہ شہرت بہت بڑی ہے۔ وہ دنیا میں گمنام رہنا چاہتا ہے، اس کا نام نہ ہو۔ عزیزان محترم، یہ سالم عقل کی نشانی ہے۔ آخری نشانی عزیزان محترم اس حدیث کے اندر، بہرحال میں جتنا ٹوٹ پھوٹ کے آپ کو بتا سکتا تھا بتایا۔ آخری نشانی یہ ہے، امام فرماتے ہیں، جو ساری نشانیوں کا خلاصہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہے وہ جس کو بھی دیکھے یہی کہے یہ مجھ سے بہتر ہے، مجھ سے بہتر ہے۔ کتنا معاشرے کے ساتھ 80 ڈگری 180 ڈگری ہے نا۔ ہم تو جس کو دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ لو بھائی ایسی ہے۔ اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کو دیکھے کیا کہے؟ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ عزیزان محترم، یہی کمال تھا حسین ابن علی کا۔ کس کس کو کیا بنا دیا، اور ان کو جون کو کہاں لے گئے۔ جون جب گرا ہے نا، رخسار کو رخسار پہ رکھا، جون کی آنکھ کھلی نا گرماہٹ سے، کہتا ہے مثلی میرے جیسا کوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ یا امام حسین، ہم بھی آپ کی بارگاہ میں ان چند دنوں سے آ رہے ہیں، ایک نگاہ کرم تو آپ ہی کا ہے، ورنہ ہم کہاں، آپ کہاں، آپ کی بارگاہ کہاں۔ جن کے زائر کے قدموں کی خاک جہنم کی آگ سے بچا لے، خود کربلا کی خاک کیا ہوگی۔ یہ کمال ہے، حسین ابن علی کا کمال دیکھیں آپ۔ اقبال الاعمال میں روایت ہے کہ جو بھی زیارت پہ جاتا ہے خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ امام اسے اس کے آباء و اجداد کے ساتھ جانتے ہیں۔ آباء و اجداد کتنی بڑی بات ہے۔ میرا کوئی کمال ہے کہ مجھے امام حسین جانتے ہوں، میں تو یہیں ختم ہو جاؤں۔ ذہن موت، روحی، مالی، نفسی، جانی لکل فدا، سب آپ پر فدا ہو مولا۔ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے ذہن موت۔ بہت بڑے عالم دین تھے، خود بہت با کمال شخصیت تھے۔ شیخ عباس قمی کے دور میں نجف میں رہتے تھے، کہا میں نے زیارت پہ جانا ہے، ساتھ چلیں۔ وہ ساتھ نہیں جا پائے، کہا کہ استاد مریض ہیں، مجھے ان کی عیادت کرنی ہے، خود اکیلے چلے گئے۔ کربلا پہنچے، جیسے ہی کربلا میں دیکھا ایک جوان جو ہے وہ امام کو سلام کرتا ہے، ذریعے کے باہر کھڑا ہو کے سلام، جو بھی سلام کرتا ہے اندر سے امام کا جواب آتا ہے۔ اب خود ان کا مرتبہ کتنا ہوگا کہ ان کو یہ سارے سلام اور جواب آ رہے ہیں، مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ لیکن کہا کہ یہ جوان کون ہے جو سلام کرو اندر سے جواب آ رہا ہے۔ جب وہ زیارت سے واقع وہ اس کے پیچھے گئے، جیسے ہی وہ گھر جانے لگا کہا رکو مجھے کام ہے۔ وہ پہچان گیا، سمجھ گیا کہ ان کو، کہا نہیں مجھے بات نہیں کرنی، تو روک دیا۔ کہا میں مہمان ہوں، کربلا والوں کی رسم ہے، مہمانوں کا خیال کرتے ہیں۔ اندر بٹھا دیا، کہا مجھے سچ سچ بتاؤ، تم نے ایسا کیا کیا ہے کہ تم جب سلام کرتے ہو امام تمہیں جواب دیتے ہیں؟ میں عزیزان محترم، میں تو خود بڑا شرمندہ ہوں،
کتنے سال ہو گئے یہ کانیں ترستی ہیں کہ انسان کچھ سن لے، وہاں سے کچھ آواز آ جائے۔ یقیناً ان کا کرم ہے جو ان کی گفتگو ہے، ورنہ یہ بھی انہی کا کرم ہے جانے موت۔ تو اس سے پوچھا تو اس نے، بس داستان بڑی ہے، بس میں مصائب میں تھوڑا سا جملہ عرض کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کی عیب کو چھپایا۔ اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں میرا یہ برائی پتہ چل گئی ہے، میری عزت کی خاطر اس بات کو کسی کو بتانا نہیں۔ کہا اس کی عزت کی آج تک میں نے پاسداری کی ہوئی ہے۔ تو امام میرے سلام کا جواب دیتے، کتنا کریم ہے حسین۔ عزاداران محترم، کرم کا سفر مدینہ سے شروع ہوا، جانے لگے حسین، شام پہنچا ہوا ہے کارواں، اور لشکر کی سالار سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کتنے شان و شوکت سے مدینہ سے سوار ہوا۔ جب امام جا رہے ہیں تو بہن نے پوچھا بھیا کہاں کی تیاری ہے؟ کہا مدینہ چھوڑے۔ کہا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ کہا اپنے شوہر سے اجازت لے لیں، امام ہے، شریعت کا پاسدار ہے۔ پہنچی، مریض ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھ کھلی۔ کہا کیا ہوا شہزادی؟ کہا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ کہا تو پھر آپ کو پتہ ہے میں بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ کہا جائیں۔ جاتے جاتے 2 نشانیاں بھی دے دیں۔ کہا یہ اون و محمد بھی لے جائیں، جب بھی ضرورت پڑے ان کو قربان کر دیجیے۔ عزاداران محترم، سوار ہو گئے۔ سوار کرنے والے علی اکبر ہیں، سواریوں کو پکڑنے والے عباس ہیں۔ پہنچ گئے کربلا، شام غریباں، شب عاشوراء۔ بہت بہن اضطراب میں ہے، پتہ نہیں یہ بھائی کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں یہ بھائی کا ساتھ بھی دیں گے یا نہیں دیں گے۔ روز عاشور آئی، ایک ایک کر کے بدن خیموں میں آنے لگے۔ ایک بڑا خیمہ تھا جو سب خیموں کے باہر تھا، جو بدن بنی ہاشم کے تھے وہ اس خیموں میں آتے۔ ہر بدن جب پہنچتا تھا تو بی بی زینب کھڑی ہوتی تھی۔ کیوں؟ تاکہ بھائی یہ نہ سمجھے کہ اکیلا ہے۔ جب اون و محمد کے بدن آئے تو بی بی زینب نہیں آئی۔ اہل حرم سمجھے کہ کہیں خیموں میں بے ہوش نہ پڑی ہو، جا کر دیکھا تو سر سجدے میں تھا۔ پروردگار 2 نشانیاں بھیجی ہیں، قبول کر لے۔ آواز آئی بی بی اون و محمد آ گئے۔ دیکھا دونوں بدن حسین ابن علی سر جھکائے کھڑے ہیں۔ بی بی نے دونوں بدنوں کو کنارے پہ کیا، سر سجدے میں رکھا، کہا پروردگار تیرا شکریہ، شکر گزار ہوں۔ وقت گزر گیا، روز عاشور کا وہ وقت آیا جب کچھ باقی نہ رہا۔ گلشن زہرا کے پھول اجڑ گئے۔ ننھا علی اصغر بھی چلا گیا، کوئی نہیں ہے۔ حسین اکیلا رہ گیا۔ حسین نے تلوار کو رکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آئینہ آئینہ مسلم، آئینہ آئینہ ہانی ابن عروہ، آئینہ آئینہ حبیب کہاں ہو؟
کوئی جواب نہیں دیتا حسین کو، یہ زہرا کا لال اکیلا رہ گیا، عصر عاشور خیموں میں آیا، آخری وداع، آخری۔ بہن بھائیوں نے گفتگو کی، نہیں پتا کیا گفتگو ہوئی، ماں نے کچھ نشانیاں بھیجی تھیں، ایک کرتا بھیجا تھا، وہ کرتا پہنایا گیا، امام کی سواری چلنا شروع ہوئی۔ اس سے پہلے مقتل نہیں بتاتا کہ بہن بھائیوں نے آپس میں کیا گفتگو کی، نہیں پتا، لیکن یہاں مقتل بولتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب یہ سواری تھوڑا سا دور چلنا شروع ہوئی تو پیچھے سے آواز آئی، مہلن مہلن یبن الزہرا۔ ماں کی آخری نشانی، آخری نشانی ہے نا ماں کی، بڑا بچپن کا ساتھ ہے بی بی زینب کا اور امام حسین۔ بی بی زینب جنہوں نے جلتے ہوئے دروازوں کو دیکھا، ماں کو پسلیوں پہ ہاتھ رکھتے دیکھا، رات کی تاریکی میں ماں کو غسل کفن دیتے دیکھا، رمضان میں بابا کے ماتھے پر زرد رومال دیکھا، مدینہ میں تشت میں بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے۔ ہائے زینب ہائے، مہلن مہلن یبن الزہرا، آہستہ 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 چلو زہرا کے لال، جانتی ہیں اب گیا حسین، واپس نہیں آئے گا۔ عزادارانہ نے، امام نے جب دیکھا بہن، کہا ابھی تو مل کے آیا ہوں، ابھی تو وداع کیا ہے۔ کہا مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی، عجب وصیت تھی، ماں جانتی تھی میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ امام نیچے اترے، تحت الحنک کا کپڑا ہٹا، گلے پہ بوسے دینا شروع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ عزادار، نہیں پتا کیسی وصیت تھی یہ تو، جب بہن تلے زینبیہ پر کھڑی چند قدموں سے دیکھ رہی تھی، شمر جالس علی صدر، شمر سینے پہ بیٹھا ہے، کند خنجر، 2 3 4 ضربتیں، وہ بہن کھڑی دیکھ رہی ہے۔ اس شمر نے جب امام کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، لٹ گئی زہرا کی کمائی، شمر کے ہاتھ میں سر ہے، واہ محمدہ والیہ، لٹ گیا، لگ گئی خیموں میں آگ۔ اللہ اکبر۔ شام غریباں، زینب سالار ہے، روزے 11 محرم کو لٹا ہوا کارواں مقتل کے پاس سے گزرا، کس کس نے کہاں گرایا۔ بی بی زینب اپنے بچوں کے بدن پہ نہیں گری، ایسے بدن پہ گری جس کے سر موجود نہیں ہے، جس کے بدن میں اعضاء ٹکڑے ٹکڑے۔ بی بی پہچانا کیسے ہوگا؟ حسین کی خوشبو تھی جو زینب کو نیچے لے آئے۔ وقت گزر گیا، خدا آپ کو اجر دے، آپ نے گریہ کیا، سیدہ راضی ہوں آپ سے عزاداران محترم۔ بس کوفہ، شام کا بازار،
نگاہیں نیزوں پر سر پہ ہیں، عجیب کیفیت ہے۔ شام کے دربار میں بی بی کا خطبہ، یزید شکست کھا گیا، واپس اربعین کی طرف، جیسے زینب گئی تھی ویسے واپس نہیں آئی۔ آتے ہی اپنے آپ کو اپنے بھائی کے مرقد پہ گرا دیا۔ بھیا ساری نشانیاں لے آئی، ایک نشانی شام کے زندان میں رہ گئی۔ بس عزادارہ محترم سب نے گریے کیے، کوئی کہا گریے۔ مقتل نے یہ نہیں کہا کہ کہیں بی بی زینب نے اون و محمد کو روئی ہو، نہیں، گزر گیا۔ مدینہ آیا، مدینہ کے در و دیوار نظر آنے لگے۔ ام کلثوم بی بی فرماتی ہیں مدینہ کے دروازوں ہمارے لیے مت کھلنا، ہم سروں کے تاجوں کے ساتھ گئے تھے، ہم خاکوں کے ساتھ واپس آئے، ہم بھائیوں کے ساتھ گئے۔ بی بی زینب نے زخمی کرتا نانا کے روزے پہ رکھ دیا۔ نانا یہ امت نے حال کیا حسین کا، گریا۔ بس آخری مراحل، خدا آپ کو اس کا اجر دے، پھر زندگی رہی۔ اب وہ زینب جو سارے راستے، اگر روئی بھی تو حسین کو روئی، روئی بھی تو علی اکبر کو روئی، روئی بھی تو عباس کو روئی۔ اور کتنا ناز تھا عباس پہ، کتنا ناز تھا۔ ام البنین کو بھی بڑا عباس پہ ناز تھا۔ جب بشیر نے مدینہ میں آواز لگائی نا، لٹا ہوا کارواں آیا، حسین مارے گئے، یہ بوڑھی سی خاتون نے کہا حسین مارے گئے، عباس کہاں تھا؟ میں قربان جاؤ، عباس کہاں تھا؟ کہا عباس بھی مارے گئے۔ کہا اتنا بتا، عباس جب مارے گئے، حسین جب مارے گئے، عباس زندہ تھا؟ نہیں، عباس پہلے ہی چلے گئے۔ بی بی زینب کو بھی بھائی پہ بڑا ناز تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اس کے ہاتھوں میں رسیاں آئیں گی۔ اللہ، قسمت ہے جناب زینب کی۔ بس عزاداران محترم، اب جیسے ہی مدینہ میں اپنے گھر کا دروازہ کھولا، اپنے گھر کا حیات دیکھا، حجرہ دیکھا، بستر دیکھے، وہ جو سارے راستے نہ روئی، ہائے اون، ہائے محمد تمہاری ماں تم پر قربان جائے، میرے بچوں کہاں ہو؟ جو محافظ تھا میرے پردے کا، اب وہ غازی نہیں رہا بابا، میرا کوئی نہیں رہا بابا۔ جو محافظ تھا میرے پردے کا، اب وہ غازی نہیں رہا بابا، میرا کوئی نہیں رہا بابا۔ جو محافظ تھا پردے کا، اب وہ غازی نہیں رہا بابا، میرا کوئی نہیں رہا بابا۔ جو محافظ تھا میرے پردے کا، اب وہ غازی نہیں رہا بابا، میرا کوئی نہیں رہا بابا۔ کربلا میں غریب زینب پر، کربلا میں غریب زینب پر، ہائے کیسا
ستم ہوا بابا میرا کوئی نہیں رہا بابا جو محافظ تھا میرے پردے کا اب وہ غازی نہیں رہا بابا میرا کوئی نہیں بابا اپنی ابا کے سائے میں تم نے جس لاڈلے کو پالا تھا اس کا بے سر ستم زدہ لاشا کربلا کی زمین پہ ہے رکھا میرے بھائی حسین کو بن میں میرے بھائی حسین کو بن میں ایک کفن تک بھی نہ ملا بابا میرا کوئی نہیں رہا بابا جو محافظ تھا میرے پردے کا اب وہ غازی نہیں رہا بابا میرا کوئی نہیں رہا بابا جو محافظ تھا میرے پردے کا اب وہ غازی نہیں رہا میرا کوئی نہیں بابا جو تھا شبیہ نانا کی اس کے سینے میں ہے سینہ ٹوٹی اس نے توڑا وہاں پہ دم بابا اور میری کمر یہاں ٹوٹی میرا اکبر بھی دشت غربت میں میرا اکبر بھی دشت غربت میں داغ فرقت کا دے گیا بابا میرا کوئی نہیں رہا بابا جو محافظ تھا میرے پردے کا اب وہ غازی نہیں رہا بابا میرا کوئی نہیں رہا بابا جو محافظ تھا میرے پردے کا اب وہ غازی نہیں رہا بابا میرا کوئی نہیں رہا میرے عباس کے کٹے بازو جس گھڑی الکما کے ساحل پر جل گئے خیمے چھن گئی چادر لٹ گیا گھر ستم ہوئے ہم پر اب وہ غازی بھی نہ رہا میرا اب وہ غازی بھی نہ رہا میرا جو تھا مشکل میں آسرا بابا میرا کوئی نہیں رہا بابا جو محافظ تھا میرے پردے کا اب وہ غازی نہیں رہا بابا میرا کوئی نہیں رہا بابا جو محافظ تھا میرے پردے کا اب وہ غازی نہیں رہا بابا میرا کوئی نہیں رہا جو میرے آن اور محمد تھے دشت میں ان کے تے پڑے لاشیں نہ میں پانی پلا سکی ان کو اور دنیا سے وہ گئے پیاسے تا قیامت تمہاری زینب کو تا قیامت تمہاری زینب کو اب یہی غم رلائے گا بابا میرا کوئی نہیں رہا بابا جو محافظ تھا میرے پردے کا اب وہ غازی نہیں رہا